السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سٹوری سے ہٹ کے ایک اور بہت اچھا واقعہ سناؤں گی۔ ڈاکٹر مصطفیٰ محمود لکھتے ہیں، تم قبر میں ہزاروں سال تک کیا کرو گی؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں، میں تمہیں اس کا ایک طریقہ بتاتا ہوں جو میرے ساتھ بہت کارآمد ثابت ہوا اور جس سے میں اپنے اللہ سے تعلق پر زیادہ توجہ مرکوز کرنے لگا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، قبر بہت خوفناک ہے، ظاہر ہے سوائے نیک لوگوں کے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ کسی جنت سے کم نہیں ہوگی۔ میں اس کے بارے میں بہت سوچنے لگا اور اب میری عمر 65 سال ہے اور میں دنیا سے اور اس کی چیزوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ اچھا، تو جب میں قبر میں جا کر اکیلا رہوں گا سینکڑوں ہزاروں سال تک تو میں کیا کروں گا؟ کیا تم نے کبھی اس کا تصور کیا ہے؟ اس لیے میں نے مندرجہ ذیل طریقے پر عمل کرنا شروع کیا۔ دیکھو، میں مر جاؤں گا اور میرے پاس ایک خالی بالکل تاریک قبر ہوگی۔ اس قبر کو سامان کی ضرورت ہوگی، لہٰذا میں استغفار کو تصور کرنے لگا جیسے میں اسے اپنے قبر کی طرف بھیج رہا ہوں تاکہ وہ وہاں میرا انتظار کرے اور میری تنہائی کا ساتھی بنے۔ اور وہ کہتے ہیں، اللہ کی قسم میں مذاق نہیں کر رہا، میں نے اپنی قبر کو مکمل ڈیکوریٹ کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ قبر کے ایک کونے کو میں ہزاروں تسبیحات سے بھر رہا ہوں اور یہاں میرے سر کے قریب کم از کم 300 قرآن پاک ختم ہوں گے جو میرے لیے آرام دہ بستر کا سبب بنیں گے۔ ہر رکوع میں یہ تصور کر کے رکوع ادا کرتا ہوں کہ میں اسے اپنی قبر میں اپنا ذخیرہ بنا رہا ہوں۔ ہر کوئی مجھے چھوڑ کر اپنے گھروں میں چلا جائے گا اور میں اکیلا رہ جاؤں گا، شاید ہزاروں سال تک۔ میرے بچے چند سالوں بعد مجھے بھول چکے ہوں گے، لہٰذا مجھے قبر میں ساتھیوں، روشنیوں اور جنت کے جیسے مناظر کی ضرورت ہوگی۔ میں تسبیحات، ذکر اذکار، قرآن پاک، نماز اور صدقہ سب کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا اور میں ان کو اپنے ساتھ تصور کرتا ہوں کہ وہ میرے دوست ہوں گے، میرے ساتھ وہاں وہ ہنس رہے ہوں گے اور میرے سے باتیں کریں گے، اس تاریک قبر میں میرا دل بہلائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح اور خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی انشاءاللہ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے ہوئے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کی بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں اور اسے بہت خوبصورت بنا دوں؟ میں نے دنیا میں اپنے گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثہ کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت میرے اپنے لیے تھی ہی نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اب اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہی ہوں گا اور یہ صرف میرا گھر ہوگا، یہ کسی اور کا نہیں ہوگا، اور مجھے وہاں ایک طویل عرصہ گزارنا ہے۔ تو میں خوبصورت فرنیچر کے بغیر، اچھے لوگوں اور اچھے دوستوں کے بغیر کیسے وہاں پہ رہوں گا؟ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر تو میرے قبر والے گھر میں سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت حساب کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلے کیسے رہوں گا جہاں صرف اور صرف تاریکی ہوگی، کوئی دوست، کوئی راہبر نہیں ہوگا۔ آخر میں وہ کہتے ہیں، میری آپ کو بھی یہ نصیحت ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بنا لو، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرواؤ اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادت کا خوب خیال رکھو اور اللہ کی قسم جب تم قبر میں جاؤ گے تو تم مجھے وہاں سے بھی شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، اچھا کھا رہے ہو، اچھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات بھی میسر ہیں، پھر بھی تم اپنے حالات سے نالاں رہتے ہو۔
ہر وقت کوئی نہ کوئی شکایت، کوئی نہ کوئی گلہ شکوہ، ناشکری کرتے ہو۔ تو سوچو جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سال کے لیے وہاں رہو گے تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا جسے تم شکایت کرو گے، جس پہ تم ناشکری کرو گے؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر، دوست، یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان سب کے پیچھے بیوقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال جان بن چکا ہوگا، اور تمہارے بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہ مصیبت کھڑی کی تھی۔ اس لیے آج سے اپنی جان کی فکر کرو اور اپنا خیال رکھو، اور اپنی اس قبر کو، اندھیری قبر کو، ایک خوبصورت فرنیچر سے آراستہ کرو۔ وہ خوبصورت فرنیچر آپ کے اپنے اعمال ہیں، آپ کی تسبیحات ہیں، آپ کے ذکر اذکار ہیں، آپ کا صبر ہے، آپ کا شکر ہے اور آپ کی عبادت ہیں جو آپ نے اس دنیا میں کرنی ہے، اور اپنے ساتھ اس خوبصورت فرنیچر کو لے کے جانا ہے تاکہ یہ فرنیچر آپ کے اس اندھیرے گھر کو روشنی میں بدل دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پہ خاتمہ کرے اور ہماری آخرت کو ہمارے لیے بہتر بنائے اور ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے، اور ہمیں اپنا ذکر، اپنا شکر اور اپنی حسن عبادت کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رضا اور جنت الفردوس کی نعمتیں ہم پہ نازل کرے، جہاں ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہیں اور جن پر بے شمار درود و سلام۔ تو اپنا گھر ابھی سے بنانا شروع کریں، آج سے، ابھی سے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوری بہت اچھی لگی ہوگی۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں اور دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اللہ حافظ۔